बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। साहिब इस्म अमीर ने जापान के शहंशाह और वजीर आजम को जापान के सूबे फुकुशिमा में ज़लज़ले के नतीजे में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत के बरकी पैगामात इरसाल किए हैं। आज कतर और अमेरिका की तमाम शोबों में मजबूत और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की रोशनी में दोनों ममालिक के माबैन सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है। वज़ारत सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 132 मरीज सेहतयाब हो जाने के बाद इस वबाई मर्ज से शिफा पाने वाले मरीजों की मजमूई तादाद अब 3,57,990 हो गई है। अमेरिका और चीन के सदूर ने वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की है, जिसके दौरान रूस यूक्रेन बहरान के बारे में तबादला ख्याल किया गया। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। लीजिए अब आप तफसील से खबरें सुनिए। साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने जापान के शहंशाह नारुहितो और वजीर आजम फोमियो किशीदा को जापान के सूबे फुकुशिमा में ज़लज़ले के नतीजे में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत के बरकी पैगामात इरसाल किए हैं, जिनमें जख्मियों की जल्द अज जल्द शिफायाबी की तमन्ना का भी इजहार किया गया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल तानी ने भी इस मौके पर जापान के शहंशाह और वजीर आजम के नाम ताज़ियत के बरकी पैगामात रवाना किए हैं। इसी तरह वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल तानी ने जापान के वजीर आजम फोमियो किशीदा को फुकुशिमा में आने वाले ज़लज़ले में होने वाली हलाकतों पर ताज़ियत का बरकी पैगाम इरसाल किया है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल तानी ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की कम तरक्की याफ्ता ममालिक की 5वीं कॉन्फ्रेंस LDC-5 के पहले हिस्से के इफ्तिताही इजलास की सदारत की है। इस मौके पर तकरीर करते हुए उन्होंने कतर को LDC-5 का सदर मुंतखब करने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कतर की हुकूमत अगले साल 5 से 9 मार्च तक दोहा में कॉन्फ्रेंस के दूसरे हिस्से के इजलास की मेजबानी की मुंतजिर है। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के शुरका को साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी की जानिब से मुबारकबाद पेश की और कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आज कतर और अमेरिका की तमाम शोबों में मजबूत और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की रोशनी में दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है। दोनों दोस्त मुल्कों के माबैन आला सतह पर बाहमी दौरों के तसलसल से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं। साहिब इस्म वालिद अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल तानी ने सन 1997 में अमेरिका का दौरा किया था, जिसके बाद मुख्तलिफ सतहों पर सरकारी दौरों का सिलसिला शुरू हो गया और दोनों दोस्त ममालिक के ताल्लुकात में बतदरीज इजाफा होता रहा। इसी दौरान अमेरिका का कतर को नॉन नेटो इत्तेहादी के तौर पर नामजद करना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये दोनों ममालिक के माबैन 50 साल बेहतरीन सिफारती ताल्लुकात का नतीजा है। सिफारती ताल्लुकात सन 1972 में कायम हुए थे। दोहा और वाशिंगटन के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने की ख्वाहिश के तनाजुर में साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने अमेरिका के मुताद्दिद दौरे किए हैं, जिनका मुख्तलिफ अमरीकी हलकों की जानिब से भरपूर खैर मकदम किया गया। इसके अलावा दोनों मुल्कों के सीनियर सरकारी अफसरान और शख्सियात के एक दूसरे मुल्क के दौरों का सिलसिला भी जारी है, जिनमें सियासी, इक्तसादी, कमर्शियल, सरमायाकारी, हेल्थ और कल्चर के शोबों में तमाम सतहों पर ताल्लुकात को फरोग देने से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल किया जाता है। रवां साल फरवरी में साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने अमेरिका का दौरा किया था, जहां अमेरिकी सदर जो बाइडन और अमेरिकी इंतजामिया के मुतादिद आला हुकाम के साथ होने वाली बातचीत के नतीजे में दोनों मुल्कों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के एक नए दौर का आगाज हुआ था।
اس دورے کے دوران امریکی صدر نے خطے میں نمایاں اور مثبت قطری کردار کی تعریف کی اور قطر کو امریکہ کا ایک بڑا نان نیٹو اتحادی قرار دینے کا اعلان کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے دونوں ملکوں کی 50 سالہ شراکت داری کی تعریف کی ہے۔ امریکی صدر نے امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ کے ساتھ قطر ایئر ویز گروپ کی جانب سے کیے گئے معاہدے کا بھی خیر مقدم کیا ہے اور یہ بوئنگ کی طرف سے اب تک کے سب سے بڑے معاہدوں میں سے ایک ہے۔ ریاست قطر نے کہا ہے کہ شام کے عوام کے تحفظ اور وہاں پر جاری لڑائی کو روکنے کی اشد ضرورت ہے۔ قطر نے تمام متعلقہ فریقوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کے مذاکرات کی حمایت کریں تاکہ شام کے بحران کے حل کے لیے راہ ہموار ہو سکے۔ ان خیالات کا اظہار جنیوا میں اقوام متحدہ کے آفس میں قطر کے پرماننٹ ڈیلیگیشن کی قائم مقام ناظم الامور جوہرہ السویدی نے جمہوریہ شام کے بارے میں آزاد بین الاقوامی انکوائری کمیشن کے انٹریکٹیو ڈائیلاگ کے دوران کہی۔ انہوں نے شام کے اندر ہونے والی وائلیشنز اور جرائم کی دستاویز جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے شام کے بحران کے حل کے معاملے میں قطر کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ شام کے عوام کے خلاف ہونے والی زیادتیوں اور جرائم کی ذمہ داروں کا احتساب ہونا چاہیے۔ قطر کی انسانی اسمگلنگ سے نمٹنے کے لیے قائم کی گئی قومی کمیٹی اور منشیات اور جرائم کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ کے دفتر UNODC نے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام سے متعلق ٹریننگ اور ریسرچ کے لیے دوحہ میں بین الاقوامی مرکز قائم کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے پر وزیر محنت اور انسانی اسمگلنگ سے نمٹنے کے لیے قومی کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر علی بن سمیخ المری اور ویانا میں قائم UNODC کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر غادہ والی نے دستخط کیے۔ یہ مرکز ایک ڈیٹا بیس اور معلومات کی تیاری پر کام کرے گا جس میں انسانی اسمگلنگ کی روک تھام سے متعلق قانون سازی، خلاف ورزیوں کو مانیٹر کرنے کا عمل اور اس فیلڈ میں بین الاقوامی رپورٹس سبمٹ کرنا اور انہیں شائع کرنا شامل ہے، جس سے مختلف ممالک کے اندر اقوام متحدہ کے میکانزم اور سٹینڈرڈز کو فعال کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوکل کمیونٹی میں کرونا وائرس کے 149 نئے کیسز جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں 4 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ اسی دوران کرونا وائرس کے مزید 132 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,57,990 ہو گئی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کل 1915 کنکالی برج کا افتتاح کیا۔ یہ آبنائے ڈنڈالیس پر ایشیا اور یورپ کو ملانے والا دنیا کا سب سے طویل سسپینشن برج ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ترکی کے صدر نے کہا کہ اس برج سے ترکی کو سالانہ 415 ملین یورو کی مالیت کے ایندھن کی بچت ہوگی اور کاربن کے اخراج میں کمی آئے گی۔ اس پل کی تعمیر کا کام سن 2017 میں شروع ہوا تھا۔ اس پر 1.1 بلین امریکی ڈالر لاگت آئی ہے۔ کل امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور چین کے صدر شی جن پنگ نے ویڈیو کال کے ذریعے روس یوکرین بحران کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق صدر بائیڈن نے یوکرین کے معاملے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا نقطہ نظر بیان کیا۔ انہوں نے صدر شی جن پنگ کو بتایا کہ اگر چین نے روس کی مدد کی تو اسے کن نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دونوں صدور کے درمیان بات چیت تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ چین کے ذرائع ابلاغ کے مطابق صدر شی نے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اس قسم کے تنازعات کسی کے مفاد میں نہیں ہیں۔ دونوں صدور نے آپس میں رابطے کے ذرائع کھلے رکھنے کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ اور اب کھیلوں کی چند خبریں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل شام 50ویں امیر کا فائنل میچ میں شرکت کی جو خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں الدوحیل اور الغرافہ کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا۔ اس مقابلے میں الدوحیل کی ٹیم نے الغرافہ کی ٹیم کو 5-1 سے شکست دے دی۔ میچ کو دیکھنے کے لیے شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی، شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، شیوخ اور وزراء اسٹیڈیم میں موجود تھے۔
فیفا کے صدر گیانی انفنتینو، عرب اور بین الاقوامی اسپورٹس ایسوسی ایشنز کے سربراہان، سفارتی مشنوں کے اراکین اور فٹ بال کے شائقین کی ایک بڑی تعداد بھی اسٹیڈیم میں موجود تھی۔ میچ کے اختتام پر صاحب اسم عبیر نے ٹرافی اور گولڈ میڈل الدوحیل کی ٹیم کو اور سلور میڈل الغرافہ کی ٹیم کو دیا۔ 26ویں کویت انٹرنیشنل ریلی میں کویت کے مشیری التھفیری اور قطر کے ناصر الکواری کی جوڑی پہلے دن کی ریس میں سب سے آگے رہی، جبکہ قطر کے معروف ریلی ڈرائیور ناصر العطیہ اور ان کے فرانسیسی کو ڈرائیور میتھیو چوتھی پوزیشن پر رہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے جاپان کے شہنشاہ اور وزیر اعظم کو جاپان کے صوبے فوکوشیما میں زلزلے کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ آج قطر اور امریکہ کی تمام شعبوں میں مضبوط اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی روشنی میں دونوں ممالک کے مابین سفارتی تعلقات کے قیام کی 50ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 132 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,57,990 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ اور چین کے صدور نے ویڈیو کال کے ذریعے بات چیت کی ہے، جس کے دوران روس یوکرین بحران کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔